السلام علیکم. بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد عمر آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو آج علامہ اقبال کے متعلق بات کی جائے. مفکر پاکستان، شاعر مشرق، جنہوں نے ہمیں پاکستان ایک الگ مسلمانوں کے لیے ایک ریاست کا آئیڈیا دیا. یہ 1930 خطبہ الہ آباد میں صدارت کے دوران انہوں نے یہ خود میں ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ میں مستقبل قریب میں ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک دوسرے سے ملحق علاقوں کے مشتمل ایک مسلمانوں کے لیے الگ ملک دیکھ رہا ہوں. اور جو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ تمام آج کل کا پاکستان شامل ہے، سوائے انڈین ریزرو کشمیر کے، جو 27 اکتوبر 1947 کو 73 سال پہلے انڈیا نے غاصبانہ طریقے سے چال کے ذریعے مہاراجہ ہری کرشن سنگھ کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا. تو پہلا شعر جو میں صرف ایک شعر اس وقت پڑھوں گا علامہ اقبال کی مناسبت سے، وہ یہ کہ 143 سال ہو گئے ان کی برتھ کو، اور یہ سیالکوٹ میں 1877 کو پیدا ہوئے. تو اس کے بعد ایک شخص جو سیالکوٹ سے نکل کے کیسے اسلامی دنیا کے اوپر چھا گیا، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس کا کیا واضح پیغام تھا. تو وہ شعر جو ہے وہ میرا بہت پسندیدہ ہے. اسٹوڈنٹ ڈیز کے بعد میں نے اردو نہیں پڑھی ڈائریکٹ. پہلا سال میں نے KG1 پڑھی، پھر میں نے 5 کلاسیں نہیں پڑھی، میں کلاس 6 میں چلا گیا. میں نے اردو خود اپنی کزن سے تختی کے اوپر لکھ کے پریکٹس کر کے علی بے پے سیکھی. اس کے بعد میں روانی کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا. یہ مجھے نہیں معلوم، ہاں الفاظ کے مطلب مجھے نہیں پتہ تھے. تو علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، مسلمان ایسے سور ہے، کالونائزڈ ہے، بالکل جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ستے خان یا ستے شاہ، ہم مذاق میں کہتے تھے. ہمارا ونگر تھا فٹ بالر، تو قائد اعظم کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، کھول آنکھ فلک زمین دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ پیغام تھا مسلمانوں کے لیے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ توقع غلامی اتار کر پھینک دیں اور غور کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. And this is what I keep telling the younger Pakistanis. Please develop the habit of reflection, observation, reflection. کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، غور سے دیکھیں دائیں بائیں، مت بیٹھے رہیں بس کے اندر اور ٹرین کے اندر. اپنے ساتھ والے سے بات کریں. آپ کو جو نظارے نظر آئیں گے ان میں بے پناہ لرننگ ہے. It is learning and adding to your knowledge. تو علامہ اقبال اس لیے ضروری تھا کہ ہم ان کا پیغام اگنور نہیں کر سکتے تھے. میں بنا رہا ہوں مشرقی پاکستان کے اوپر، اور مشرقی پاکستان کے ویڈیوز مینلی آج وہی بناؤں گا. لیکن علامہ اقبال ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہیں. انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا جس کو پھر چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دیا اور پاکستان کا آئیڈیا دیا. لیکن یہ شخص 1938 میں علامہ اقبال جیسے جینیس مسلمانوں سے جدا ہو گیا. ہند کے جو مسلمان تھے، ہندوستان کے، ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بننے سے 9 سال پہلے ہم سے چلے گئے. تو ان کا پیغام جاری ساری ہے. یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہاں آپ علامہ اقبال کے اشعار نہیں فیس بک پہ، ویڈیو پہ، واٹس ایپ پہ پوسٹ کر رہے ہیں. امریکنوں نے ہمیں رومی پہ ڈال دیا. مولانا رومی علامہ اقبال کے استاد تھے. استاد اس قدر تھے کہ جو تصوف صوفیانہ کلام ہے اس سے علامہ اقبال بہت زیادہ متاثر تھے. اور مولانا رومی جو تھے ان کے جو استاد تھے شمس تبریز، جو آذربائیجان میں ایک جگہ ہے تبریز، وہاں سے ان کا تعلق تھا اور ان کے ساتھ انہوں نے کافی عرصہ بھی گزارا. ان کے ساتھ یہ رہ کر کچھ سال، پھر جب منگولوں کا خطرہ ہوا تو یہ آگے ترکی کی طرف چلے گئے، بغداد بھی رہے. یہ مائگریشن بلخ سے ہوئی، اور بلخ اس زمانے میں خراسان میں تھا. تو ان کے استاد تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ
رومی کو بھی اسٹڈی کریں, رومی کو بھی کوٹ کریں, لیکن علامہ اقبال کے پیغام کو نہ بھول جائیں. کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ ہر جلسے میں ان کے ینگ جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو اشعار ہیں, جو ریولوشن کے ہیں, جو ایک شعلہ بیاں اشعار ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں اور پھر کراؤڈ کو اٹھاتے ہیں باقاعدہ, اور آزادی کے وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں. تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کمبینیشن بہت زبردست رہی, لیکن ان کا ساتھ بہت کم رہا, وہ ہم سے جدا ہو گئے. تو یہاں میں علامہ اقبال کے متعلق یہاں ختم کرتا ہوں پیغام. میں مزید اس کے اوپر پوسٹ کروں گا سوشل میڈیا پہ. اب میں آتا ہوں ایسٹ پاکستان کے متعلق, مشرقی پاکستان. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیلکٹا برٹش نے کیپٹل بنا دیا 1772 سے لے کر 1911 تک, 139 ایئرس یہ انڈیا کا کیپٹل رہا. تو اس کی امپورٹنس کی وجہ سے کیلکٹا نے بہت ڈیولپ کیا, ساری ٹینشن کیلکٹا کے اوپر آ گئی ہے, اور جو مشرقی پاکستان, مشرقی بنگال تھا, وہ بیک یارڈ بن گیا. The attention was not being paid for them. یہاں کے لوگ جا کے سارے امپلائمنٹ لے رہے تھے کلکٹا کے اندر, کیونکہ وہاں اپورچونیٹیز تھیں. کلکٹا کے جو اپنے لوگ تھے, خاص طور پہ جو ہندو تھے کلکٹا کے, وہ انہوں نے بہت گین کیا. اس میں ایک ایک نام آپ دیکھیں گے, بڑے بڑے اسکالرز نکلے. اور بنگالی جو تھا, جو مشرقی پاکستان میں بھی تھے, بنگالی مسلمان بھی جو تھے اس پاکستان میں, یہ میں نے محسوس کیا. میں وہاں گیا بھی ہوں, میں وہاں اسٹوڈنٹ ڈیز میں وہاں گیا ہوں اپنے 4 مہینے ایک دفعہ رہا, پھر دوبارہ 1 سال کے بعد گیا 1963 میں. یہ میرے لیے ایک مشاہدہ کرنے والے ایک شخص کے لیے یہ میرے لیے بہت ایجوکیٹڈ تھا. آئی لرنڈ اے لاٹ. اور میں نے زبان بھی پک اپ کی. یہ زبان کا مسئلہ ہوا تھا, زبان کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. اب یہ حالات تھے کہ بنگالی کلکٹا کی طرف دیکھتے تھے, اور وہ جو ہمارے علامہ اقبال جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں, جن کے ہم اشعار کو اسٹڈی کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, اور ان کی نظمیں پڑھتے ہیں, اور ان کا ہم نے میسج اپنایا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی جب اسٹوڈنٹ ڈیز میں تھے, اٹ واز علامہ اقبال ایوری ویئر. علامہ اقبال کے اشعار لکھے ہوتے تھے اسکولوں کی دیواروں کے اوپر, ڈبیٹس میں کوٹ ہوتے تھے علامہ اقبال سب سے زیادہ, پھر کوئی اور اردو پوئٹ ہوتا تھا کوٹ. تو کیوں؟ وہ ریلیونٹ تھے فرام دا ٹائمز. ہم نے نئی نئی انڈیپینڈنس گین کی تھی. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ بنگالی ایسٹ پاکستانی تھے, میں ملٹری کالج جیلوں میں پڑھتا تھا, اور وہاں بھی جا کے دیکھا, ان کے لیے علامہ اقبال اتنے اہم نہیں تھے. یہ کوئی بنگالی کلچر میں تھا یا کیا تھا. ان کے لیے بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور, he was everything for them. رابندرناتھ ٹیگور, ٹرن آف دا سینچری, نوبل پیس پرائز بھی ان کو ملا. he was there. وہ اس کے ورسز کوٹ کرتے تھے, ان کے جو فنکشنز ہوتے تھے انسٹیٹیوٹس میں. اس کے علاوہ ایک مسلمان پوئٹ تھے, یہ ہندو تھا, رابندرناتھ ٹیگور. اوریجنل نیم جو پیدا ہوتا ہے ٹھاکر, ٹھاکر سے پھر ٹیگور بن گئی. اس کے بعد قاضی نظر الاسلام پروناؤنس کرتے تھے نظر الاسلام, یہ بھی تقریباً ٹرن آف دا سینچری. ہی واز اے مسلم پوئٹ, ہی واز اے پوئٹ آف ریولوشن. اور نظر الاسلام کے بھی پوئٹس ورسز کو یہ کوٹ کرتے تھے. بلکہ جو واقعی ٹرو پاکستانی تھے ان میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے کالج میں, وہ نظر الاسلام کی بات کرتے تھے. اور میں ان سے پوچھتا تھا کوئی کون تھے. انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا, ہم تو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے, کتابوں سے ڈیپ نالج ملتا تھا ہمیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پوئٹ علامہ اقبال سے ایسٹ پاکستانیز کو اتنی they were not so fond of him. They would rather quote their own Bengali poet. جن میں ایک ہندو رابندرناتھ ٹیگور, جس کا نیشنل اینتھم جو بنگلہ دیش کا ہے وہ رابندرناتھ ٹیگور کی نظم ہے, امار شونار بنگلہ, یہ اس کے ورڈز ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز, ڈھاکہ میں جب برٹش ادھر آئے 1700s میں, ڈھاکہ کی ململ ڈھاکہ سے نکل کے, ڈھاکہ آپ کو پتہ ہے اس پاکستان کا کیپٹل تھا, ابھی بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے. اس وقت بنگال کا شہر تھا, سنار گاؤں اس کا نام تھا. یہاں کی ململ پورے یورپ میں جاتی تھی, اور سب سے زیادہ
پاپولر یہ ہوئی ہے فرانس میں، اور بہت ہی فائن ململ تھی، انگلش میں اس کو مسلن بولتے ہیں، مسلن پرناؤنس کرتے ہیں یہ۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ یورپ میں پاپولر ہو رہی ہے اور انڈیا میں وہ اپنے فنش پروڈکٹ لا رہے تھے، یہاں سے را مٹیریل لے جاتے تھے، یہی وہ کرتے تھے کالونائزر، لوٹنا، را مٹیریل یہاں کا لے جانا جہاں قبضہ کیا ہوا انڈیا کا، وہاں لے جا کے مانچسٹر کی فیکٹریوں میں اور دوسری فیکٹریوں میں جہاں ان کی انڈسٹری تھی، فنش پروڈکٹ بنانا اور اس کو ایکسپورٹ کرنا۔ انڈیا میں ان کے کپڑے نہیں خریدتے تھے انگلش کو، تو انگلش بڑے اپسیٹ ہوئے، دے نیڈیڈ مارکیٹ فار دیئر کلوتھس، تو انہوں نے ململ کی جو تھی انڈسٹری اس کو جان کے پورے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ختم کر دیا، لاس میں چلے گئے، سب بند کر دیا۔ ابھی بھی ادھر وہ گھروں کی ایک میں نے فوٹوگراف دیکھی ہے پرانی، ڈھاکہ کے اندر وہ علاقے، وہ محلے جہاں یہ ململ بناتے تھے، اٹ واز اے ویری فائن ململ۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ابھی اس انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی، تو ململ 1800 کے شروع میں ختم ہو چکی تھی یہ انڈسٹری۔ جو بنانے والے تھے انہوں نے انٹرسٹ چھوڑ دیا کیونکہ پروفٹ نہیں ان کے پاس آ رہا تھا، ایکسپورٹ ہونے نہیں دے رہے تھے برٹش۔ اب یہ جو 1700 سے لے کے 1800 تک برٹش کنٹرول میں ململ کو تباہ کیا گیا، اس میں کوئی بیسٹ پاکستان کا قصور نہیں تھا، کوئی پنجابی کا قصور نہیں تھا۔ اے کون ہے پنجابی واز ناٹ دیئر، پنجابی واز کم لیٹر، over 100 years لیٹر کم انٹو بینگ بیسٹ پاکستان۔ سو سارا قصور ہم پہ ڈال دینا، ہر چیز کا جو پاس میں ہوئی تھی، یہ نہیں لوگ سمجھتے ہمارے پاکستانی جو بندے اسٹڈی دی ایونٹس فرام 47 to 1971۔ تو میں ایک یہ تھی، اب نیکسٹ اس کے ساتھ ایک آ رہا ہوں میں بات کو، اور ویڈیو کے آخر میں غدار ہندوستان، دا ٹریٹر آف انڈیا، فرسٹ ٹریٹر اگینسٹ دی برٹش کالونائزیشن، میر جعفر، بدنام زمانہ، جس کی میں نے فوٹوگراف بھی لگائی ہے، نمک حرام ڈیوڑی مرشد آباد میں، جہاں وہ اس کی پیلس تھی، وہ بنڈن ہے، اور اس کو بولتے ہیں نمک حرام ڈیوڑی، یہ آفیشیل نیم ہے، پلیٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے انڈین بنگلہ دیش کی گورنمنٹ میں، سوری بنگال کی گورنمنٹ، ویسٹ بنگال کی۔ آپ کو پتہ ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں اتنا اپنی طرف سے کہتا ہوں میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ جب میں نے اسکندر مرزا کے بیٹے جو ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ ریٹائر ہوا ہے نیو یارک میں، امریکن سٹیزن، اس نے بک لکھی اپنے باپ کے متعلق، اسکندر مرزا، اس کے پہلے پیج پہ آئی تھنک دوسرا پیراگراف تھا یا تیسرا پیراگراف تھا، اس میں لکھا ہے، میں انگلش میں بتا رہا ہوں جیسے بک لکھی تھی، The British rewarded our family for the services rendered to the British Crown by granting the first commission in the British Indian Army from Sandhurst to my father, Skandar Mirza, who was great grandson of Mir Jafar, who was a great patriot of India. گریٹ پیٹریوٹ، ہم تو اس کو غدار بولتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ شاکنگ چیز ہوئی، یا اللہ پاکستان کے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا۔ اسکندر مرزا کا بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو۔ اسکندر مرزا 1920 میں سینڈرس سے کمیشن ہوتا ہے اور انڈیا آتا ہے۔ اس وقت کا سسٹم تھا کہ ایک برٹش یونٹ کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا جاتا تھا جو سینڈرس سے آتے تھے، اور جو انڈین ملٹری اکیڈمی جب بن گئی، اس کا پہلا بیچ جب تھا، وہ کورس تھا 1930s میں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ انڈین ملٹری اکیڈمی کو بنانے میں وائس رائے کی جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی ٹیم آف وائس رائز ٹیم، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح واز دا سینئر ممبر۔ سو دے فائنلی سلیکٹڈ دہرادون، a hill station, beautiful hill station with good weather, green and lush in hilly area of Shivalik Hills in Dehradun. So ان کا وہ ایکسپیرینس تھا قائد اعظم، اور میں سبسیکوئنٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں بنانی ہے، اس کا آئیڈیا بھی قائد اعظم نے دیا تھا، جو ہارڈلی کس کو پتہ ہے، میرے والد صاحب نے اس کا بتایا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور چیز ہے کہ اسکندر مرزا پارٹیشن تک پولیٹیکل ایجنٹ بن گیا، آرمی میں تو یہ تھوڑا سا رہا، اس کے بعد اس کی سروسز ٹرانسفر ہو گئیں
as political agent, PA, in the Indian political service. उसको IPS बोलते थे ये लोग. तो वो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ज़्यादा इसने टाइम गुजारा पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे. तो मुख्तलिफ जगहों पे रहा, DI खान में बहुत शॉर्ट रहा, बन्नू में थोड़ा सा रहा. उसके अलावा ये ज़्यादा टाइम फिर इसने पेशावर में गुजारा. ये AC के तौर पे हज़ारा डिस्ट्रिक्ट का भी AC रहा है. हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा DC के तौर पे भी इसने काम किया, यानी कि ऑल्टरनेट कर रहा है पॉलिटिकल सर्विस टू द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस, उसमें भी ये रहा. उसके बाद ये पेशावर में था जब तकरीबन इंडिपेंडेंस होने वाली थी, उससे 2 साल पहले ही वॉज पोस्टेड 46 के शुरू में या 45 के आखिर में ये न्यू दिल्ली में आ गया और ये इसको जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो इसको डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ. पार्टीशन के वक्त ही वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. पार्टीशन के बाद ये सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा, ये सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान भी रहा. और मलिक गुलाम मोहम्मद की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी. मलिक गुलाम मोहम्मद इज़ दी फर्स्ट कॉन्स्पायरेटर, मेजर कॉन्स्पायरेटर नोन टू पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री. इसके मुतालिक बाद में बात करूँगा जब मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको बताऊँगा. इसके अलावा और आप देखते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा ने इंटीरियर मिनिस्टर रहा, फिर ये गवर्नर जनरल बन गया. अब गवर्नर जनरल बनने के बाद इसने 55 में ये गवर्नर जनरल बनता है. 56 में ये सदर बन गया 23 मार्च 1956 को जब पाकिस्तान रिपब्लिक बना. बंगाली, द फर्स्ट president of Pakistan and the last governor general was a Bengali born in Murshidabad, Bengal, India. ये भी बहुत कम लोगों को पता है. अब बस गुजर रही थी, डबल डेकर बस, 1956, 22 या 23 मार्च था और मैं उसमें बैठा हुआ था. लाहौर सदर से बस गुजर रही थी. एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे उर्दू का, उसकी हेडिंग थी सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बन गए. तो मैंने वो पढ़ा तो साथ जो अंकल बैठे थे, आई वाज नेवर अ क्वाइट चाइल्ड, आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछता था जिससे मेरी नॉलेज इंक्रीज होती थी. ये मेरी आदत बन गई सारी ज़िंदगी. तो आई आस्क्ड हिम कि अंकल सदर तो ये बाजार होता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, आदमी कैसे सदर हो सकता है? द होल बस लॉफ लाइक हेल इंक्लूडिंग द ड्राइवर लुक बैक एनी लॉफ. और उसने सिर मारा कि बच्चे को ये नहीं पता कि भाई बाजार का नाम भी सदर है लेकिन एक ओहदा भी सदर हो सकता है. इंग्लिश में आई डोंट नो एट दैट टाइम दैट द सदर इज़ नोन एज प्रेसिडेंट. ये पहला पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना और 56 अप्रैल में ये प्रेसिडेंट बना. जब एक बंदा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसका बहुत नेगेटिव रोल है, जब वो अमेरिका से वापस आ रहा था तो उसने क्या ख़त लिखा, उसके ये अल्फाज थे, उस शख्स का नाम बाद में बताऊंगा. दैट व्हेन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग रिटन, योर नेम, सिकंदर मिर्ज़ा को एड्रेस कर रहा है, सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, योर नेम विल अपीयर बिफोर दैट ऑफ जिन्ना. ओ माय गॉड, नौकरी बनाने में इस कदर तुम गिर गए कि तुमने ये हमारे कायदे आज़म को भी कहा कि सिकंदर मिर्ज़ा जैसा शख्स, एक कॉन्स्पायरेटर, द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट ट्रेटर ऑफ इंडिया मीर जाफर, उसको ये कह रहे हैं कि आपका नाम उससे पहले उसने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया. उसके बाद ब्रिटिश को सर्व किया हुआ था. 58 में सिकंदर मिर्ज़ा ने, हम मिलिट्री कॉलेज जेलों में पढ़ रहे थे, मैं क्लास 7th में था, मेरी उम्र एग्जैक्ट उस वक़्त 12 साल होने वाली थी. तो सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर हमारे टीचर आते थे, देखते थे खाना ठीक है कि नहीं. असिस्टेंट हाउस मास्टर आए और उन्होंने वो एक कांटा या चम्मच लेके ठक 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 किया, पे अटेंशन, सब ने उनकी तरफ देखा. उन्होंने कहा, डू यू नो, इंग्लिश में कहा, दैट मार्शल लॉ हैज़ बीन इम्पोज्ड इन पाकिस्तान, एंड डू यू नो व्हाट इज मार्शल लॉ? अब किसी को नहीं पता मार्शल लॉ का, तो पहले तो आपने नाम सुना. सिकंदर मिर्ज़ा इम्पोज मार्शल लॉ बाय डिसमिसिंग द प्राइम मिनिस्टर. एक के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सैक किया. चौधरी मोहम्मद अली, आई चुंदरीगर, फिरोज खान नून. 6 अक्टूबर को ही मार्शल लॉ लगाता है
اور اس کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو جو آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، جو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ہی واز ہز اون باس، وچ از ویری اسٹرینج. یہاں میں ویڈیو ختم کرتا ہوں اسکندر مرزا کا پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کا جو میں کہہ رہا جو ہندوستان کے مسلمان جو پاکستانی بن کے ان کے ساتھ ایک غدار ابن غدار اس خاندان کا بندہ پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور پہلا پریزیڈنٹ بنا، صدر بنا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی. ہم کب کھول آنکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مغرب دیکھیں مشرق دیکھیں، ہوش کریں پاکستانی ہم لوگ. پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر.